بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جشن میلاد صادقین منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ اور ماشاءاللہ دونوں علماء حضرات علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ قبلہ نے ابھی فرمایا کہ امام صادق نے فرمایا کہ حج کے مسائل 40 سال میں تمہیں کیا سمجھاؤں۔ حج تو آدم سے بھی 1000 سال پہلے 2000 سال پہلے سے شروع ہے۔ بہرحال ابھی جاتے ہیں مولانا عباس عابدی صاحب کی طرف، اور ان سے میں وہی چاہوں گا کہ حضور بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ نے حضور کے بارے میں صفات بیان کر رہے تھے یا اور ان کے بارے میں جو بیان فرما رہے تھے، آپ وہیں سے دوبارہ شروع کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جشن میلاد صادقین آپ سب کو مبارک ہو۔ اور جب صادقین کی بات ہو رہی ہے تو ان کی عظمتوں اور ان کی صفات جمالیہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم لدنی کا ایک معمولی سا انہوں نے نمونہ پیش کیا، تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بیٹھ کے تعجب کرتے ہیں کہ شیعہ شاید غلو کرتے ہیں اپنے اماموں کے بارے میں کہ وہ انہیں علم لدنی حاصل تھا، انہیں ہر پرندے کی زبان معلوم تھی اور ہر انسان کی زبان سے واقف تھے۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے، ان کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ وہ مسلمان نہیں کہ جو نبی مکرم کو علم کا پیکر نہ جانے، نبی مکرم کو علم خدا کا وارث نہ سمجھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا میں مسلمان ہو جو نعوذ باللہ نبی مکرم کو جہل سے متصف کرتا ہو۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم سے سرکار دو عالم کو ایسا نوازا کہ وما ینطق عن الہویٰ، قرآن کہتا ہے وہ اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، نطق نہیں کرتے، الا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ جب تک کہ وحی ان پر نازل نہ ہو جائے تب تک وہ کلام بھی نہیں کرتے۔ تو جب وہ مکمل سراپا علم خدا سے بول رہے تھے تو سمپل بات ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا نبی مکرم اپنے جاتے ہوئے علم کو واپس لے کے گئے یا علم کو اسی دنیا میں میراث کے طور پر چھوڑا۔ کوئی بھی عقل مند تھوڑا سا غور کرے گا، وہ مان جائے گا کہ اللہ نے علم دیا تھا تو واپس منگوایا نہیں۔ علم کا کام ہی پھیلنا ہے، علم کا وجود ہی اس کی نورانیت کو عام کرنا ہے۔ چنانچہ وارث علم نبی حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ تو وہ جب سارا علم لدنی اللہ کے نبی نے اللہ سے پایا تھا، وہ آگے وارث اس کا بنا دیا مولا کائنات کو۔ مولا کائنات نے آگے امام حسن کو دیا، امام حسین کو دیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا تو دشمنوں کی نگاہیں آپس میں الجھی ہوئی تھی اور آپ سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو بہت زیادہ موقع ملا کہ آپ اس علم لدنی کو ظاہر کریں۔ چنانچہ آپ کی ایک نشست میں 4-4 ہزار سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے اور ہر سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو علم دیا کرتے تھے۔ ایک نے تعجب سے، چونکہ نیا تھا، مدینے میں وارد ہوا، اس نے دیکھا یہ آدمی ہر سبجیکٹ کے اوپر بھرپور علم دے رہا ہے، ساری دنیا اس کے علم سے سیراب ہو رہی ہے، آخر اس کو یہ علم کہاں سے ملا؟ اس کا کوئی استاد ہوگا، کہاں سے اس نے علم حاصل کیا؟ چنانچہ اس نے آ کے پوچھا، ابن رسول اللہ، میں حیران ہوں، آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، آپ نے معذرت کے ساتھ جی بسم اللہ لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میجر صاحب اور علماء کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پرویز، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی کہتے میں کہ تہاڈی خدمت چ سلام پیش کریے تے اگر تہاڈی اجازت ہوے تو علماء دی خدمت قرآن دی 3 آیتاں وچ اگر دین تے گفتگو فرما دیں۔ جی بولو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حبیب پیارے اعلان فرما دے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔
دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. تیسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون. تو اگر ایک تو سورہ نمل کی آیت ہے 65, دوسری ہے سورہ نام کی آیت نمبر 50, اور تیسری جو ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. تو علم غیب کے حوالے سے یہ تینوں آیات مقدسہ ہیں قرآن مجید کے, تو علماء ان پہ گفتگو فرما دیں تو ہم سب کی رہنمائی ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ قبلہ آپ نے بھی یہ نوٹ کر لیا. جی 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 بالکل. تو انشاءاللہ آپ کو جواب پرویز دیا جائے گا, اور شکریہ کہ آپ نے سوال کیے, اور آپ کے سوال جو ہیں ان سے ڈسکشن بڑھتی ہے. جی آپ پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ علم جو اللہ نے نبی مکرم کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے اس علم کے وارث بنائے, اور یہ جو وارثین ہیں ان میں جب چھٹے امام کو موقع ملا علم کو ظاہر کیا, پوچھنے والے نے پوچھا آپ سب کو علم دے رہے ہیں, ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ کے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو آپ نے جو جواب فرمایا مسکراتے ہوئے, وہ جواب ہے جو سمجھنے کی سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے. فرمایا ہم دنیا والوں سے علم لیتے نہیں ہیں, ہمارے علم میں اضافہ یا کم نہیں ہوتا, تم کو چاہیے کہ ہر دن سیکھو. ہمارے لیے کہ نحنو خزنۃ علم اللہ, ہم علم خدا کے خزانہ دار ہیں. وعیبۃ وحی اللہ, اور جو وحی خدا سے علم آیا نا اس کے ہم ہی تو وارث ہیں, ہم ہی تو اس کے محافظ ہیں. اگر ہم علم نہ دیں تو نہ نبی مکرم کی شان کسی کو سمجھ میں آئے, نہ خدا کے علم سے کسی کو آگاہی ہو. علم خدا کا ذریعہ سرکار دو عالم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مکمل نمونہ اور وارث یہ ہستیاں ہیں. لہٰذا کوئی تعجب نہ کرے. میں ایک اور بات یہاں پر عرض کروں, اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, اور یہ متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں. دیکھیے علم کا پہاڑ نہیں کہا, علم کا درخت نہیں کہا, علم کا دریا بھی نہیں کہا, علم کا شہر کہا. کیا بات ہے اس میں؟ ایک جنس ہے دریا, پانی, پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک جنس ہے نباتات میں درخت, درخت کے سوا نباتات کے اس جنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر کہتے پہاڑ تو وہی جمادات کا ایک مظہر پہاڑ ہے. تو حضور نے کہا ایک جنس کا علم نہیں ہے, ایک سبجیکٹ کا علم نہیں ہے, کسی ایک خاص ٹاپک پر مجھے علم حاصل نہیں ہے. میں علم کا شہر ہوں. شہر کسے کہتے ہیں جناب؟ شہر کہتے ہی اس جگہ کو ہے کہ جہاں پر انسانوں کی تمام ضرورتیں میسر ہوں, تمام ضرورتیں. ایک بھی چیز اگر شہر میں جائیں آپ کو نہ ملے تو اس کو شہر نہیں کہیں گے, کہیں گے ابھی یہ ٹاؤن ہے, شہر نہیں ہوا ہے. جب شہر اس وقت ہوگا جہاں ہر چیز آپ کو دستیاب ہو, آپ کے لیے میسر ہو. سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, یعنی کسی بھی سبجیکٹ میں, کسی بھی موضوع میں, کسی بھی لحاظ سے تمہیں علم چاہیے ہے تو میں اس علم کو رکھنے والا ہوں. اب دروازہ کون ہے اس علم کا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے علم سے کوئی وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو دروازے تک نہیں آیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انہیں سرکار دو عالم کے علم سے بھی فیضیاب ہونے کے لیے مولا کائنات کی طرف آنا ہوگا. یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ جانشین نبی, وارثان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں, جو نبی مکرم کا علم ہمیں دے سکتے ہیں. انہی کے ذریعے سے ہم نبی مکرم کے علم تک جا سکتے ہیں, علم سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم بھی سرکار دو عالم کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے. جی بڑی مہربانی قبلہ. میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ پرویز نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں. میں جہاں تک میری ناقص عقل کام کر رہی تھی وہ علم غیب کی بات ہو رہی تھی, اور وہ بھی رسالت مآب کے علم کے بارے میں. جی ہاں, ان آیتوں میں ظاہراً یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے.
ان آیتوں کا ظاہر یہی بتا رہا ہے جی کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہہ دو کہ میرے پاس نہیں ہے کوئی علم غیب. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ نے اس علم غیب کو کہ جو ذاتی طور پر اس کے پاس موجود ہے اپنے حبیب کو یا چند خاص لوگوں کو دیا کہ نہیں دیا؟ یہ بات یہ ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کائنات میں کہ سرکار دو عالم یا کوئی اور شخص ذاتاً علم غیب رکھتا ہے. کوئی نہیں دعویٰ کرتا. کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے ذاتی طور پر. انڈیپینڈنٹلی نو ون نوز علم غیب. بٹ جس کو علم غیب، آپ کے پاس چابی، کسی کے پاس چابی نہیں، آپ کے پاس چابی، کیا آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چابی جس کو آپ مورد اعتماد سمجھتے ہیں، اعتماد کے قابل سمجھتے ہیں، اس کو دیں؟ لے سکتے ہیں نا آپ. اپنی گاڑی ہے، گاڑی ہر کسی کو نہیں دیتے کہ ڈرائیو کرو، لیکن جب آپ کسی کے بارے میں جانتے کہ اپنا ہے اور اعتماد کے قابل ہے، چلا بھی سکتا ہے، اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اس کو سیفلی ڈرائیو بھی کر سکتا ہے، آپ اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو آپ کے دینے سے کسی نے نہیں روکا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ کی قدرت ہر چیز پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے علم کو. وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو. کوئی نہیں جانتا سوا اس کے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس علم غیب ہے. یقیناً ذاتی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، لیکن اللہ نے آگے جس کو خود چن کر کے اس نے رکھا اس کو اس علم غیب سے یعلم ما بین ایدیہم. ابھی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو شفاعت کے سچوں کے دو چیزیں بڑی، جتنے وہابی ہیں ان دونوں چیزوں پہ ہمیشہ دو چیزیں، وہ آیتیں کہ جو مثبت ہیں اور وہ آیتیں کہ جو منفی ہیں. ایک وہ ہیں شفاعت کے سلسلے کے جو بتاتی ہیں کہ شفاعت ہے اور شفاعت ہوگی. دوسری مثلا 13 کے آیتیں ہیں جو کہتے ہیں شفاعت نہیں، کوئی نہیں کر سکتا ہے، صحیح ہے، اللہ کرے گا شفاعت. دوسری ہے کہ نہیں الا باذن، جس کو اللہ اذن دے گا وہ شفاعت کریں گے. اسی طرح علم غیب کے سلسلے میں بھی، چونکہ کیپیسٹی وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی دیکھی جاتی ہے. اصل میں سامنے کون بیٹھا ہے، جس طرح آپ سامنے بیٹھے تھے اسی کے مطابق جب آ کے دوسرے لوگ اس قسم کے آرگومنٹ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، غیب تو وہی اللہ ہی جانتا ہے نا. یعنی کیا ہے، بات یہ ہے کہ بالاستقلال جو غیب کا ہے، ورنہ سورہ جن میں تو موجود ہے نا الا من ارتضی، جسے اللہ مرتضی بنا دے. آیت الکرسی الا من ارتضی جس طرح سورہ جن میں ہے، الا من ارتضی من رسول. ہاں جی، جس رسول کو وہ چاہے، جس رسول کو وہ چن لیتا ہے اسے وہ علم غیب دیتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی بھی آیت میں بتا دوں ان کی خدمت میں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ تم کو مطلع نہیں کرتا علم غیب کے اوپر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کے لیے چن لیتا ہے، برگزیدہ کر لیتا ہے. وہاں پہ اس کو پھر دیتا ہے. یہاں پہ مجتبی کا یہی ہے نا قبلہ. نہیں، وہ تو شفاعت کے لیے. شفاعت بھی ہے آگے من بھی ہے. یشفع عند اللہ علم ہی الا بما شاء. وہ الا باذن ہی یعنی اذن ہے نا، الا باذن یعنی مطلب ہے کہ دوسرے کو ہے شفاعت، ہم کہاں اذن نہیں والے ہیں. اسی طرح جو ہے نا یہاں ڈھونڈنا پہ. یہ ہے کہ اذن والے اور ہیں. دوسرا اصل میں مفہوم جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود علم غیب ہے کیا. چونکہ اگر اس کو انسان سمجھ نا وہاں پہ ہے آیت الکرسی میں یعلم، یہی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء جی. وسع کرسیہ. کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب معذرت چاہنا تھوڑا دوبارہ تکلیف دیتی ہے، اگر ایک دو گزارشات اور نے کرو علماء نے پھر گفتگو فرماتے ہیں. جی ویسے آج ایک سوال ہے ہوں آخری کریو کیونکہ غیب تے خبر غیب فرق کی ہے. چلو ٹھیک ہے جی. علم غیب اور خبر غیب میں فرق کیا؟ ٹھیک ہے. علم غیب اور خبر غیر. دیکھیں علم غیب بھی اللہ انہی کو دیتا ہے کہ جو مجتبی اللہ کے بندے ہیں، جس طرح آل عمران میں ہے یا سورہ جن میں ہے. اللہ انہیں اب مخصوص جو اپنے رسول ہیں، جو اپنے نبی ہیں، انہیں دیا کرتا ہے علم غیب. اور جو خبر غیب ہے وہ سارے نبی دیا کرتے ہیں. ایسا نہیں سب نے قیامت کے بارے میں خبریں دی ہیں، سب نے عالم برزخ کے بارے میں خبریں دی ہیں، سب نے بتایا کہ فلاں یہ ہوگا. اس وجہ سے کہ
اگر ان کا اتصال یا کنیکشن غیب مطلق کے ساتھ نہیں ہے تو وہ خبر غیب کیا دیں گے اور وہ علم غیب کیا رکھیں گے. اسی لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو یعنی لوگوں کے سلسلے کو جوڑتا ہے، اگر وہ علم غیب نہیں رکھتا تو اس کی باتوں پہ انسان کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ کیا پتہ ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک کوڈز ہیں یہ اسے ہونے چاہیے اس کے پاس، تاکہ وہ ہمیں بتائے. علم غیب نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اب عالم برزخ میں کیا ہونے والا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ اس کا کنیکشن کس طرح ہے. پھر اس کے بعد جو باقی مخلوقات ہیں، یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ علم غیب انسانوں کے لیے ہے، ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، ہر جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو سب سے میں نے یہی کہا نا، چونکہ ہمارے یہاں کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ خود غیب کیا ہے. اگر ہم خود غیب کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کہ غیب کو اگر ہم سمجھیں، غیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے پیچھے جو چیز ہے وہ غیب. غیب اسے کہتے ہیں کہ جو حواس میں نہ آ سکے، جو آپ کے 5 سینسز میں چیز نہیں آ سکتی ہے اس کو غیب کہتے ہیں. تو جب 5 سینسز میں چیز آ نہیں سکتی ہے، غیب ہوتی ہے، تو اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کا ذریعہ ہمیشہ عقل ہوتا ہے. غیب کو پہچاننے کا واحد جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ عقل ہے. اسی وجہ سے سب سے بڑا اس کائنات کا غیب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں غیب مطلق. مثلا نبی حاضر ہے تو نبوت غائب ہے، رسول حاضر ہے تو رسالت غائب ہے، یعنی ساری چیزیں وہ غیب ہیں. غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. اور غیب کے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اندیکھے خدا کو، اندیکھے، جی اب خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ یہ 5 سینسز ذریعہ آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیشہ غیب کی پہچان کا ذریعہ. آپ قیامت کو کس نے دیکھا ہے؟ عالم برزخ کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہی تھا. یا ملائکہ کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو غیب ہیں ان کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو معراج پہ گئے، سارے غیبوں کو پار کر کے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے. سارے نبیوں کا غیب ایک طرف ہو، ہمارے پیغمبر کا غیب جو ہے نا ایک طرف. سب سے زیادہ جو علم غیب رکھنے والی ذات ہے اس کائنات میں، وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر اسلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حتیٰ کہ پیغمبر نے اپنے بعض صحابیوں کو بھی غیب دیا. یعنی فقط یہ نہیں ہے، اپنے صحابیوں کو بھی علم غیب سے یعنی بعض ودیت کیا. مثلا میسم تمار ہیں، یہ ان کو بھی تھوڑا بہت جو غیب ملا تھا وہ پیغمبر اسلام کے صدقے. امیر المومنین کے پاس جو علم غیب ہے وہ پیغمبر اسلام کے صدقے میں ہے سارا. اسی طرح میں اس وجہ سے مثال یہ دے رہا ہوں کہ امیر المومنین کا تعلق اصحاب کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے ہے، ان کے ساتھ. اس وجہ سے ان کی مثال دی تاکہ یہ یعنی امیر المومنین کو جو علم غیب ہے پیغمبر کے صدقے میں. بعض صحابیوں کے پاس حذیفہ یمانی ہے، یا مثلاً میسم تمار ہے. یہ میسم تمار ہے کہ جس نے مختار ثقفی کو کہا تھا کہ آپ جو خون سید و شہداء کا جو بدلہ لینے والے ہیں آپ ہیں. خبر دی غیب کی جو ہے. یعنی یہ غیب کی کہاں سے انہوں نے حاصل کیا تھا؟ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو لہٰذا اس کو اتنا وہ ہوا نہیں ہے، پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. قبلہ نے وضاحت کر دی ہے. خبر اور علم میں تو اتنا ہی فرق ہے جتنا نیوز میں اور نالج میں ہے. انگلش میں اگر کہیں تو اور بھی شاید واضح ہو جائے. اگر آپ کو انفارمیشن دینی ہے، خبر دینی ہے، تو خبر کے اندر سب کچھ ایکسٹرنل ہے، انٹرنل کچھ نہیں ہے، سب باہر سے ہے. یعنی نیوز اینڈ نالج، دو نالج جو ہے علم ہے، خبر جو ہے وہ نیوز ہے. جیسے نیوز کا تعلق آپ سے بالکل ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، باہر کی چیز ہے. آپ نے ایک جگہ سے ایک چیز دیکھی، دوسری جگہ سنا دی، خبر آپ نے دی. نالج آپ کے اندر ہوتا ہے، علم کا تعلق آپ کے پاس، آپ کے وجود میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتا ہے. یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علم غیب نبی یا کسی ولی کے پاس علم غیب ہے تو وہ ذاتی ہے. ذاتی تو نہیں ہے، صرف اللہ کا علم ذاتی ہے، لیکن ان کا وہابی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے، اللہ کی جانب سے وہ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے
کہ میں یہاں پر ایک بہت عرفا نے جملہ کہا ہے نا، قبلہ کی باتوں کی تائید میں، حمایت میں، اور ساتھ ہی ساتھ تصدیق کے ساتھ ساتھ اضافے کے طور پر جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ عرفا کہتے ہیں کہ یہ جو غیب کا لفظ ہے یہ نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز غیب ہے، چونکہ ہم اپنے حواس سے خمسات سے اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے جو بھی ہے وہ شاہد ہی شہود ہے، اس کے نزدیک سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ کو جب ہم کہتے ہیں حاضر اور ناظر ہے، مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی چیز غیب نام کی ہے ہی نہیں، سب کچھ اس کے لیے جو ہے وہ شہود ہے۔ شہود کی منزل پر کیا ہمارا نبی نہیں ہے؟ خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شہود کی منزل پر آپ سرکار دو عالم بھی ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن مجید نے 32 صفات گنا ہے سرکار دو عالم کے، اس میں سے ایک صفت شاہدن ہے، شاہد ہے۔ اب شاہد جو ہے نا شہود کی منزل پر جو ہے نا، اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اب مولا کائنات کو ہی لے لیجئے، جب حضرت اس کو اہل سنت کی کتابوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت سلمان نے پوچھا کہ آقا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چونٹیاں ہیں اس کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے اور مادے کتنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کہتا اچھا آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، بتا دیتے ہیں۔ کہا کہ تم بتاؤ تمہارے انگلیاں کتنی ہاتھ کی؟ کہا 5۔ کہا کیوں نہیں سوچا؟ کہا وہ تو میرے سامنے ہے۔ کہ جس طرح تمہاری انگلیاں تمہارے سامنے ہیں ویسے یہ کائنات میرے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب شہود کی منزل پر وہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے غیب کی بات ہے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ اور وہ جب کوئی بات بتاتے نا غیب کی، جیسے حضرت میثا بن تمار کے لیے بتایا، یا کسی اور صحابی کو سرکار دو عالم نے جیسے حذیفہ یمانی کو بتایا کہ کون منافقین ہے، وہ خبر غیب کی تھی ان کو دی، اور خبر ہی ان کے لیے تھی۔ وہ پھر علم غیب کے مالک نہیں ہوئے، وہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، علم نہیں رکھتے۔ لیکن جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ شخصیات معصوم شخصیات ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنی طرف سے دیتا ہے۔ الا من ارتضی کی جو آیت ہے وہ، پھر دوسری جو آیت ہم نے بتائی سورہ آل عمران کی، ان 2 آیتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے علم دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اس علم کے لیے مجتبی بنا لیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے چن کے، اور اس علم غیب سے وہ، البتہ یہ نہیں کہ علم غیب ہے تو وہ ہمیشہ علم غیب ہی کو استعمال کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس علم غیب کی ہی بحث کو آج سارا کریں، کیونکہ ہم جشن کے ماحول کو چاہتے ہیں برقرار رکھیں، ورنہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے چھری آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہمیشہ آپ استعمال نہیں کرتے، آپ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تبھی استعمال کرتے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کے پاس ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، لیکن ہے تو کیا آپ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں۔ علم غیب بھی ہمیشہ وہ استعمال نہیں کرتے، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال کرتے، ضرورت نہیں پڑتی استعمال نہیں کرتے۔ جہاں فضیلت علم نہ رکھنے میں ہے وہاں علم نہیں رکھیں گے۔ جیسے مولا کائنات نے ہرگز علم غیب سے یہ نہیں پتہ کیا تھا کہ میں اگر بستر پر سوؤں گا سرکار دو عالم کی شب ہجرت تو میری جان محفوظ رہے گی، اس علم کو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ چاہتے تو جان لیتے لیکن نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ یہاں پر علم غیب کے نہ جاننے کی اندر ہی فضیلت ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوں، آپ کے سر پہ تلواریں لٹکی ہوں۔ اگر آپ کو پہلے سے علم غیب ہو گیا ہو اور آپ جان گئے ہوں کہ میرا صبح تک کوئی بال بھیگا بھی نہیں کر سکتا تو پھر کوئی کمال بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر علم غیب کے نہ جاننے میں فضیلت ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا۔ جی لیتے ہیں قبلہ، بعد میں آتا ہوں میں آپ کی طرف۔ کالر ہیں، ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی، آپ برائے مہربانی ٹی وی سے نہ سنیے، ٹیلی فون سے بات کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام چوئی صاحب۔ جناب یہ سگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سگ زہرا، پہلے تو آپ کو پوری امت مسلمہ کو جو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حجت سمجھتے ہیں انہیں صادقین کی ولادت باسعادت مبارک۔ خیر مبارک۔ دوسرا، میں کبھی بھی وقت ضائع نہ کرتا اس سے زیادہ، بس علامہ نے کہی ہے ایک بات ہے، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، بے معجزہ دنیا میں ابھردی نہیں قومیں،
جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ نظر کیا. یہ میرے پرویز بھائی وہ مجھے کہتے تو ہیں میں تو اپنے سگوں کا اپنا بھائی نہیں سمجھتا جب تک وہ اہل بیت کے در پر نہیں آتے. باہر کیف اللہ تعالیٰ انہیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی یہ بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام ایاری، وجود ہی کا دواف بتا سے ہے آزاد، یہ تیرے مومن و کافر تمام زنداری. ویسے میری خواہش بھی یہی تھی کہ جمعرات زندہ رہا تو رات ولادت پہ پروگرام کروں، لیکن اپنے علماء کے تصدق سے آپ کی اجازت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے پرویز بھائی کی جو نا تسلی کر دوں گا کہ علم جو ہے انبیاء کا کیا ہے. میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جس محبت کا ذکر ہو رہا ہو تربیت بہت ضروری ہے. معافی چاہتا ہوں، تربیت بہت ضروری ہے. وقت کی جو تعین ہے اور سوال کا تعین ہے وہ دیکھیں کہ اس وقت ہم ذکر کیا کر رہے ہیں، ورنہ اگر نہ سمجھ آئے سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہے بڑی آسان سی. انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا ولایت نعمت عطا کی تھی، اپنے پاس سے علم بخشا تھا. علم کی باتیں بعد میں انہیں کہیں، سنیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی باتوں کا سوال کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے. یا نبی پاک صاحب الولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال اظہار کا مقام کیا ہے، صادق ہونے کا مطلب کیا ہے، اور صدق کس طرح اللہ سے ملتا ہے اور اس دنیا کے صادق کیا ہیں. تو بہرحال اتنا عرض کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے کالر ہیں موضوع کو ذہن میں رکھیں. دنیا کا کوئی بھی موضوع ہو شاید میں یہ نہ بات کرتا، لیکن نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک کا ہے اس وقت ذکر. تو یہ چھوٹی موٹی سوال نہ کریں. تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیت و محمل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. وما علینا الا البلاغ المبین. مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ میرے پرویز بھائی ایسے سوال بے وقت کہتے ہیں نا بے وقت کی خجالت کوئی بات نہیں، ٹھیک نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بریک پہ جانا ہے ہم نے، مگر بریک پہ جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ پرویز وہ سوال کرتا ہے جو دوسرے لوگ شیعت کے بارے میں یا یہ جو ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں لوگوں کا علم بڑھانے کے لیے. بہرحال بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.